حضرت سعد بن معاذ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ قبر ان کے اوپر تنگ ہو رہی ہے، جب دعا کی گئی تو پھر جو ہے قبر اپنی حالت کے اوپر آئی اور وہ آزمائش کا سلسلہ ختم ہوا، دور ختم ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو خوشی کے مارے اللہ کا عرش ہلنے لگا، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ان کے استقبال میں، اور ان کے جنازے میں حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے شریک ہوئے تھے۔ 70,000 فرشتے شریک ہوئے ان کے جنازے میں، لیکن قبر کے اندر ان کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ جان لیجئے کہ میرا کیا حشر ہوگا اور آپ کا کیا حشر ہوگا۔ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہمارے اعمال، میں اپنے اعمال خود بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ اپنے اعمال خود بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کسی اور کے حساب و کتاب لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جج کر سکتے ہیں کہ ہم کس پوزیشن میں ہوں گے۔ لہذا ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور جب ہم میت کو دفن کریں تب بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو، اس مردے کو قبر کی آزمائشوں سے اور فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کو دفن کر کے فارغ ہوئے، حضور نے فرمایا استغفروا لاخیکم وصلوا له بالتثبیت، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو، اور اس کے لیے دعا کرو کہ وہ ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کی تشریح میں کہا گیا ہے، بلکہ یہ حدیث جو ہے اس آیت کی تشریح میں ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے یہ۔ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہاں ایمان کی حفاظت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ تینوں سوالات کے صحیح جواب دیتے ہیں۔ تو بندہ تینوں سوالات کے صحیح جواب دے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، قبر کے پاس دعا کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو میت کے گھر والے ہیں ان کو تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا بہتر یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائے بغیر کریں، اور اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہم دعا کریں۔ ایسی کوئی صورت نہ بنے کہ دوسرے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ ہم قبر سے مانگ رہے ہیں، کوئی ایسی صورت نہ بنے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایسی صورت بننی چاہیے۔ لہذا قبلے کی طرف رخ کر کے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے گھر والوں سے کہا اتنی دیر قبر کے پاس رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک